بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعیت علماء کی تعلیمی و سماجی خدمات اور طریقہ کار، یہ تجویز کا عنوان ہے. دو تین باتیں پہلے سمجھ لینا ضروری ہے. اس تجویز سے آپ دنیا کے مختلف ملکوں کے آئین کو پڑھیں گے. امریکہ کے پڑھیں گے، انگلینڈ کے پڑھیں گے، یا جو وہ ممالک ہیں جو انسانی فلاح کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو ان کے آئین میں اقلیتوں کو کچھ حقوق ضرور نظر آئے. لیکن یہ ہمارے بڑوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جب آپ بھارت کے آئین کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو آرٹیکل 25 میں فریڈم آف ریلیجن ملے گا، مذہبی آزادی. مذہبی آزادی ایک ایسا تصور ہے جس کو کوئی بھی حکومت کسی ایک زاویے میں قید کر سکتی. دنیا کے ملکوں میں ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے مذہبی آزادی کے تصور کو اپنی چند لائنوں کے اندر محدود کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں وہ مذہبی آزادی ہے، اس کے علاوہ کوئی مذہبی آزادی نہیں ہے. لیکن ہم جب بھارت کا آئین پڑھتے ہیں تو اس میں آرٹیکل 25 کے بعد آرٹیکل 30 بھی آتا ہے، 30، جس میں اس مائنورٹی کی مذہبی آزادی کے تصور سے 2 قدم آگے بڑھ کر کے بھارت کا آئین اس ملک میں پیدا ہونے والی ہر اقلیت کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ لینگویج کے آدھار پر اور مذہب کے آدھار پر اپنے تعلیمی ادارے بنانے کا مکمل اختیار رکھتے ہیں. اور آئین بنانے والوں نے صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ آپ کو اختیار ہے آپ اپنے تعلیمی ادارے بنا لو، بلکہ آرٹیکل میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ اس کو گورن کرنے کا اور چلانے کا بھی اختیار ان اقلیتوں کو ہوگا. کوئی بھی ریاستی یا مرکزی حکومت اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتی. اور اس دفعہ کو بنیادی حقوق کی فہرست میں شامل کیا گیا. اگر چاہتے تو اس کو دوسری لائن میں بھی نقل کر سکتے تھے. یعنی یہ تصور واضح کیا گیا، مضبوط کیا گیا کہ ملک کے اندر ہر اقلیت مذہب کی بنیاد پر اپنے تعلیمی ادارے بنا سکتی ہے، اپنے نظام کے تحت چلا سکتی ہے. کوئی اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ اساتذہ کے تعین کے لیے کن شرائط کو پیش کر رہے ہیں، آپ طلبہ کو صبح کیا پڑھا رہے ہیں، شام کو کیا پڑھا رہے ہیں، آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا. جمعیت علماء ہند کے اکابرین نے، آپ جائیے مزار قاسمی تو بہت دور نہیں ہے، وہاں کتبے لگے ہوئے ہیں، ان ناموں کو پڑھیے اور تصور کریے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا صرف اس بنیاد پر کہ آنے والی نسلوں کے چہروں پر داڑھیاں ہوں اور سروں پر ٹوپیاں ہوں. دوسری بات، تجویز میں یہ لکھا گیا کہ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے، جو ریشمی رومال تحریک کے بانی ہیں، جن کے بارے میں یہ تصور پیش کیا جاتا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ اگر شیخ الہند کے کردار کو ہٹا دیا جائے تو ملک کی آزادی کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. دنیا کی بہت ساری یونیورسٹیز میں شیخ الہند پر لیکچر ہوتے ہیں، اسٹڈی ہوتی ہے کہ آخر یہ چھوٹے سے قد کا آدمی تھا جس نے دنیا کے اندر عظیم انقلاب برپا کیا. شیخ الہند کا یہ تصور تھا کہ ملک کے اندر تعلیمی اداروں کو آزادی کے ساتھ چلانے کا حق ملنا چاہیے.
اس پر جب بھی تاریخ میں جس وقت بھی آکرمن کیا گیا، جمعیت علماء ہند کھڑی ہو۔ آپ ہی کے علاقے میں ابھی کچھ دن پہلے اتر پردیش کے لگ بھگ 7 اضلاع میں کچھ مدارس کو نوٹس دیے گئے 2009 کے ایکٹ کے حوالے سے۔ ہم لوگوں کو اتر پردیش جمعیت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اس میں کام کیا جائے، اور مجھے کہنے میں کوئی جھجک سنکوچ نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ کی وہ پالیسی ناکام ہوئی ہے تو صرف اور صرف جمعیت علماء اتر پردیش کی محنت کے نتیجے میں ہوئی، اور ہماری جتنے علماء تھے جو مدارس چلا رہے تھے ان کو 3 دن کے اندر جن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں، چونکہ آپ کے قریب کے ضلع میں 17 مدرسوں کو نوٹس دیے گئے۔ ہم نے وہی لائن پکڑی آئین کی کہ ہمیں اختیار ہے گورن کرنے کا، ہم آپ سے کسی سرٹیفکیٹ لینے کے پابند نہیں ہیں۔ آئین نے ہمیں رائٹ دیا ہے کہ ہم چلا سکتے ہیں، اور ہم صبح قیامت تک آزادی کے ساتھ اس ملک کی سرزمین میں اپنے مدارس کی شمع کو جلاتے رہیں گے۔ اس تصور کو پیش کیا گیا، اور آخری بات جو کہہ کر کے میں تجویز کی لائنیں پڑھوں گا، آپ نے کل کا دن دیکھا ہوگا، مولانا آزاد کے نام سے یاد کیا گیا۔ ایجوکیشن پالیسی آزاد نے بنائی، اس کے علاوہ IIT مولانا آزاد نے بنائی، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن مولانا آزاد نے بنایا۔ کل پورے ملک نے مولانا آزاد کو یاد کیا ہے، ان کی خدمات کے لیے، ان کی قربانیوں کے لیے۔ ملک کے اندر دینی تعلیم کے علاوہ بھی جو تعلیمی اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے وہ صرف اور صرف آپ کے اکابرین کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ آپ جائیے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی دیواروں کو دیکھیے، آپ کو شیخ الہند کی سوچ نظر آئی، اور پھر لوگ 4x4 کے کمرے میں بیٹھ کر ایک کیمرے کے سامنے بڑی جذباتی تقریریں کرتے ہیں، ویڈیو عام کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی نظریہ، کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ ہماری جماعت، آپ کی جماعت ایک نظریہ ساز جماعت ہے۔ دنیا کی تاریخ کو پڑھو، جتنی جماعتیں باقی رہتی ہیں وہ صرف وہ جماعتیں رہتی ہیں جن کی بنیاد ایک نظریے پر ہوتی ہے، وہ نظریہ صحیح ہو یا غلط ہو۔ الحمدللہ ہم جس جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اس کا نظریہ اتنا واضح ہے، اتنا روشن ہے، جس کی بنیاد میں جاؤ گے تو ایک لائن لکھی ہوئی ملے گی کہ ہم مذہبی شعائر پر کوئی کمپرومائز اس ملک میں نہیں کر سکتے۔ ہم سب چیزوں کو مانتے ہیں، کہیں مذہب کی بات آئے گی، نص کی بات آئے گی، قرآن کی بات آئے گی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی، تو ملک کا کوئی مسلمان اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا، اس لیے کہ آئین نے بھی ہمیں یہ حق دیا ہے اور ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ میں تجویز کی لائنیں پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جمعیت علماء ہند کا علم سے تعلق اس کے نام سے واضح ہے۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ جمعیت علماء کے وجود کی اساس تعلیم ہے۔ ازہر ہند دارالعلوم دیوبند کا قیام اور شیخ الہند علیہ الرحمہ کی مثالی قیادت ثبوت کے لیے کافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعیت علماء ہند دینی وعصری تعلیم گاہوں کے قیام کے لیے مسلسل کوشاں رہی ہے۔ جمعیت علماء کے اکابر کی جہد مسلسل کا ثمرہ ہے کہ بھارت میں مدارس اسلامیہ کا جال بچھ گیا۔ جمعیت علماء کی اصل طاقت کا سرچشمہ مدارس اسلامیہ ہی ہیں۔ عصری تعلیمی اداروں کے قیام کی جانب جمعیت علماء ہمیشہ توجہ دلاتی رہی ہے۔ ایک بات اور مجھے یاد آئی کہ علماء کو کریٹیسائز کیا جاتا ہے کہ میاں دنیا کہاں پہنچ گئی، آپ لوگ تو مولوی بنا رہے ہو،
مدرسوں میں پڑھا رہے ہو، 2% طبقہ مدرسوں میں آتا ہے اور 100% قوم کی مذہبی قیادت کرتا ہے۔ 1857 کے بعد اس ملک میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا باپ مر گیا تھا، کوئی جنازہ پڑھانے والا مولوی نہیں ملا اس لیے میں نے اس کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا۔ یہ آپ کی خدمات ہیں، آپ 2% افراد ایسے تیار کرتے ہو جو ملک کی 100% عوام کی مذہبی قیادت کرتے ہیں۔ ان 98% سے ذرا سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو پوچھو اور پھر طے کرو کہ آپ افضل ہو یا وہ افضل ہیں۔ اس لیے مذہبی اداروں کو چلانے والے کبھی اپنے آپ کو کمزور اور دبا ہوا نہ سمجھیں، آپ تو اصول کی حفاظت کر رہے ہو۔ جمعیت علماء نے اپنی قراردادوں میں مسلسل لڑکیوں کے تعلیم کے ادارے اور عصری تعلیم کے لیے اسکول، کالجز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے قیام کی طرف توجہ دلائی ہے۔ نظام تعلیم کی بہتری کے لیے سماجی تانے بانے کو درست اور پاکیزہ بنانا بھی ضروری ہے۔ جمعیت علماء نے اس کے لیے اصلاح معاشرہ کی تحریک، مسلمانوں کو صالح معاشرہ عطا کرنے کے لیے اور برادران وطن کے لیے قومی یکجہتی کی تحریک ملک گیر پیمانے پر چلائی ہے، جس کے اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اضلاع کے ذمہ دار حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے اضلاع میں تعلیمی سماجی خدمات پر توجہ دیں، اصلاح معاشرہ کا منظم پروگرام تمام یونٹوں میں قائم کریں، گاؤں گاؤں جائزہ لے کر دینی مکاتب کے لیے جد و جہد کریں، خصوصاً لڑکیوں کے لیے درجہ 8 کے بعد الگ یعنی غیر مخلوط طور پر تعلیم کا نظام کیا جائے، جہاں پر وہ پردہ وغیرہ شرعی امور کی رعایت کرتے ہوئے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے لوگوں سے اسلامی ماحول میں اعلیٰ عصری تعلیمی اداروں کے قیام کی طرف ان کو متوجہ کریں اور اس سلسلے میں سرگرم عمل حضرات کی حوصلہ افزائی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمی و سماجی خدمات کے لیے بہتر مواقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔